عرفان رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں رب تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل کرے، آمین۔ سیگمنٹ ہے انداز بیاں، اور یہ جو ہمارا خوبصورت سیگمنٹ ہے یہ اسپانسرڈ ہے حبیب آئل ملز کی طرف سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا حبیب آئل ملز کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ آج کوالیفائی کرے گا اور فائنل میں جائے گا، اور جو فائنل کا ونر ہوگا انہیں فاسٹ فلائی انٹرنیشنل کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج جو ہمارے پارٹیسپنٹ ہیں ان کے لیے چیزب کی طرف سے گفٹ بھی موجود ہیں۔ یہ سیگمنٹ اسے جج کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت جو ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، معروف سیاسی و سماجی شخصیت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد علی امنگ صاحب۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ روزے اچھے گزرے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ اچھا، جب آتے ہیں ماشاءاللہ سے مزید روحانی جو ہے وہ آپ کا چہرہ ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خیر و برکت والا رکھے، بہت شکریہ ماشاءاللہ جی۔ اور کیا کہتے ہیں ہٹ کر چلے وہ ہم سے جسے سر عزیز ہو، ہٹ کر چلے وہ ہم سے جسے سر عزیز ہو، ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ اور یہی ہے آج ہمارا موضوع بھی کہ ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ اور ہمارے جو پارٹیسپنٹ ہیں سب سے پہلے بہت بہت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بلوچستان سے آئے ہیں، کراچی، اور کراچی والے بڑے مہمان نواز ہیں۔ ہماری طرف سے بلوچستان والوں کو بھی سلام پہنچے، محبتیں پہنچے۔ بہت شکریہ آپ یہاں آئے، حسدار سے تشریف لے کر آئے آپ۔ جی جی، بہت اچھا، بہت تعلق ہے ان کا گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج سے، نام ہے ان کا زبرین ثنا۔ ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ اجازت ہے؟ دل تھام کے بیٹھیے صدر عالی وقار ہائے کہ آج بلوچستان کا ایک سپوت آپ کو ان سرپھروں کی داستان سنانے آیا ہے کہ جن کا ذکر تاریخ کے اوراق میں کرنے سے پہلے لکھاری دم توڑ چکا تھا۔ ایسے سرپھرے کہ جن کی رگوں میں خون نہیں بلکہ حب الوطنی دوڑتی ہے، کہ جب ان کے اپنے ہی محافظوں نے لسبیلا کے ساحلوں سے لے کر چمن کے میدانوں تک قبریں کھود کر انہیں بنا کفن کے دفن کر دیا، تو انہوں نے سراج رئیسانی کی صورت بلوچستان کے پہاڑوں میں پاکستان کا جھنڈا لہرا کر اپنے سرپھرے ہونے کا ثبوت دے دیا، کہ جب خضدار میں بجلی کے کھمبوں سے لے کر مشقے کے کھجور کے درختوں تک ان کے سر کاٹ کر لٹکائے گئے، تو انہوں نے خضدار سے تعلق رکھنے والے نوید احمد کی صورت میں پاکستان نیوی سے سارڈ آف آنر وصول کرتے ہوئے اپنے سرپھرے ہونے کا ثبوت دے دیا، کہ جب ان کے اپنے ہی محافظوں نے ان کے بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر بے ہوشی کے عالم میں سڑکوں پر پھینک دیا، تو ان کے بچوں نے خضدار اسٹیڈیم میں پھٹتے دستی بموں کے گہرے میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر اپنے سرپھرے ہونے کا ثبوت دے دیا، کہ جب ان کے اپنے ہی محافظوں نے کوئٹہ کی سڑکوں پر ان کی بہنوں کی چادروں کو پامال کیا، تو ان کی بہنوں نے مس جماعتی کے صورت دونوں پیروں سے معذور ہوتے ہوئے ٹیچر آف دا ایئر کا ایوارڈ وصول کر کے اپنے سرپھرے ہونے کا ثبوت دے دیا، کہ جب ان کے اپنے ہی حکمرانوں نے یونیورسٹیوں سے ان کے سیٹ ختم کرنے کے لیے، ان کی نسل کو تباہ کرنے کے لیے انہیں ملتان سے اسلام آباد تک پیدل مارچ کرنے پر مجبور کر دیا، تو انہوں نے یار جان عبدالصمد کی صورت انجینئر آف دا ایئر کا ایوارڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں سینئر ریسرچ سائنٹسٹ کا ایوارڈ اپنے نام پہ کر کے اپنے سرپھرے ہونے کا ثبوت دے دیا، کہ ہم ایسے سرپھرے جن کے ساتھ کوئی سر پھرا ہی چلے۔ مگر افسوس صدر عالی وقار، مگر افسوس کہ امن کی فضاؤں میں سانس لینے والے صرف یوم آزادی کے دن پاکستان کا جھنڈا لہرا کر شام کو اسی جھنڈے کو اپنے قدموں تلے روند کر ہم سرپھروں پر غدار کے ٹھپے لگانے والے ان کو اس بات کا علم نہیں کہ ہم اپنے سر کٹا چکے ہیں، کہ صدر عالی وقار یہ سن کر ہم سرپھروں کے سینوں سے بس یہی آ نکلتی ہے کہ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کریں گے، اے کس کی گردن پہ خون ناحق یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے۔ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کریں گے، ہے جس کی گردن پہ خون ناحق یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے۔ بھائی بہت پیارے، بہت اچھے، بہت حسین، اچھا جذبہ، غلطیاں بھی ہوتی ہیں مگر یہ کہ بہت پیارا انداز اور برملا اور برجستہ حق گوئی کی آپ نے۔ عابد علی امنگ سے ہم ججمنٹ کا تقاضا کرتے ہی کرتے ہیں، مگر ساتھ میں سننا چاہیں گے کہ اگلا مقرر کون ہے۔ جی، اور اگلے پارٹیسپنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تعلق ہے ان کا جامعہ کراچی سے، شرجیل بیگ۔ السلام علیکم۔ ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ اجازت ہے؟ جی، ہم سرپھروں کے ساتھ کوئی سرپھرا چلے۔ جناب صدر،
شہر لاہور تھا جب میرا ملک دشمن لاہور جم خانے میں ناشتے کا خواب دیکھ رہا تھا اور اس وطن عزیز پہ اپنا پرچم لہرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ نادان یہ بھول گیا کہ وہ کن سے لڑنے جا رہا ہے۔ جناب والا، وہ اپنے ساتھ 500 ٹینکوں کی فوج لے کر آیا تو ہم نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر اس کے ٹینکوں کو ٹین کا ڈبہ بنا دیا۔ ہم سرپھروں کے ساتھ کوئی سرپھرا چلے، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آیا اور اپنے ساتھ فضا میں جیٹ طیارے لے کر آیا تو ہم نے اپنے ناقص طیاروں سے چن چن کر زمین پر گرا دیا۔ ہم سرپھروں کے ساتھ کوئی سرپھرا چلے۔ جناب والا، ہم نے 60 سیکنڈ میں دشمن کے 5 طیارے گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ ہم سرپھروں کے ساتھ کوئی سرپھرا چلے۔ ہم 313 کی تعداد میں ہو کر ہزاروں کے لشکر کو نیست و نابود کیا۔ ہم سرپھروں کے ساتھ کوئی سرپھرا چلے۔ جناب والا، ہم تعداد میں کم ہو کر حسین کی قیادت میں یزیدی لشکر کو نیست و نابود کرنے کے لیے چل پڑے۔ ہم سرپھروں کے ساتھ کوئی سرپھرا چلے۔ ہم محمود غزنوی کے ماننے والے تھے، ہم محمد بن قاسم کے ماننے والے تھے، ہم طارق بن زیاد کے ماننے والے تھے، ہم ٹیپو سلطان کے ماننے والے تھے، ہم کشتیاں جلا کر میدان میں قدم رکھنے والے تھے۔ ہم سرپھروں کے ساتھ کوئی سرپھرا چلے۔ جناب والا، جب فرقہ پرستی اپنی آب و تاب پہ ہو تو ہم نے اس شہر میں ہر چورنگی پر افطاری کے دسترخوان لگے دیکھے۔ ہم سرپھروں کے ساتھ کوئی سرپھرا چلے۔ جناب والا، وہ ملک دشمن جو ہر دور میں ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، آج جب وبا کے دور میں وہ اپنی کوشش کے لیے تڑپ رہا ہے تو ہم نے اس ملک کے پاکستان سے آواز سنی کہ اگر 50 ایمبولینسز چاہیے تو آؤ، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سرپھروں کے ساتھ کوئی سرپھرا چلے۔ جناب والا، ہم نے تو دشمن کا جہاز گرا کر اس کو بھی چائے پلائی۔ ہم سرپھروں کے ساتھ کوئی سرپھرا چلے۔ جناب والا، جب شام اور برما میں ظلم کی داستانیں رقم کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود شام اور برما کے مسلمان دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر یہ کہنے لگے اللہ الصمد، تو ہم سرپھروں کے ساتھ کوئی سرپھرا چلے۔ جناب والا، کشمیر پر ظلم کی داستان رقم کر دی گئی، لیکن کشمیریوں نے آخری دم تک ہندوستان فوج کے آگے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے دیکھا گیا۔ ہم سرپھروں کے ساتھ کوئی سرپھرا چلے۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم اور انہیں اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہونے والا اور وہ غروب ہونے والا۔ وہ غروب ہونے والا۔ خوبصورت، اپنے دلائل کو اور اپنے جذبات کو الفاظ کا سہارا دیتے ہوئے یہاں پہ شرجیل بیگ صاحب نے ہم سرپھروں کے ساتھ کوئی سرپھرا چلے کے اوپر بات کی ہے۔ اب 2 مقررین باقی ہیں اور مجھے بھی بڑا اس میں اشتیاق ہے کہ آج فیصلہ سنوں، کیونکہ ڈیکلمیشن کا انداز الگ ہے، مباحثے کا انداز الگ ہے اور یہاں پہ تمام انداز، تمام رنگ دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو عرفان رمضان میں آپ کا انتظار بھی کریں گے اور آپ کو ملوائیں گے اگلے 2 مقررین کے ساتھ۔ آپ کا انتظار رہے گا۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان جی ناظرین، عرفان رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یقیناً اس وقت جو ہے آپ لوگ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ میں درخواست کروں گی آپ سب سے کہ جہاں ماشاءاللہ سے اور بہت ساری چیزیں ہم روزے کی حالت میں اچھی بہتر چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ اپنے لبوں پر درود پاک کا ورد جاری رکھیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، جس سے مغفرت بھی ملتی ہے اور جس سے بخشش بھی ملتی ہے۔ سو یہ ہمیں اپنی زبانوں پر درود پاک جاری رکھنا چاہیے۔ انداز بیاں ہمارا سیگمنٹ ہے جسے آپ بہت پسند بھی کریں۔ 2 پارٹیسپینٹ جو ہیں انہیں ہم سن چکے ہیں، اب تیسرے پارٹیسپینٹ جو ہیں ان کی طرف ہم چلتے ہیں۔ موضوع ہمارا جو ہے وہ ہے ہم سرپھروں کے ساتھ کوئی سرپھرا چلے، اور ہمارے 3rd پارٹیسپینٹ ہیں میسم نقوی جن کا تعلق ہے تابانی اسکول سے۔ میسم، موت اور زندگی میں اگر جنگ دیکھنی ہو تو پہاڑوں کو میدان تصور کر لیجئے صدر علی وقار، کہ پہاڑوں کے منہ سے ٹپکنے والی درندانہ رال کسی کی زندگی پر موت کا رقص وحشت دیکھ رہی ہے۔ کارخانہ قدرت میں اسکردو نامی سرزمین کے پسماندہ علاقے میں رہنے والا ایک کوہ پیما، ایک سرپھرا محمد علی ستپارہ بھی ہے
کہ جس کا حوصلہ دریا اور وہ دریا جو سمندر جیسی روح میں ضم ہو جائے، کہ وہ علی ستپارہ کہ جس نے دنیا کی 8 بلند بالا چوٹیوں کو سر کیا تو اس کا تجربہ لڑکتی ہوئی برف سے دوستی کر بیٹھے، اور اس کا ڈر جنگلی پھولوں کا کمبل اڑے سو جائے، کہ وہ علی ستپارہ کہ جس نے دنیا کی 8 بلند بالا چوٹیوں کا سر کیا اور اس کے آخری الفاظ کیٹو کے پہاڑوں کو سماعت دے گئے کہ میں اگر ان پہاڑوں میں کھو جاؤں تو پریشان مت ہونا، میں واپس لوٹ آؤں گا، میں واپس لوٹ آؤں گا۔ ان سرپھروں کے خواب مرتے نہیں، امید بن جاتے ہیں صدر علی وقار، کہ یہ امید جب لیفٹیننٹ کمانڈر حماد حسن میکن کی صورت اختیار کرتی ہے تو 22 گھنٹے روزے کی حالت میں چلتی گولیوں پھٹتے بموں کا سامنا کرتا ہے تو کہتا ہے آشفتہ سری ہے میری آشفتہ سری ہے، کہ یہ امید جب نسیم امید کی شکل اختیار کرتی ہے تو 9 سالوں تک وطن سے وفائی کا صلہ نہ ملنے کے باوجود اپنے قدم سمندر کی موجوں میں روانی بڑھتی رہتی ہے اور کہتی ہے آشفتہ سری ہے میری آشفتہ سری ہے، کہ یہ امید جب اسامہ ریاض کی شکل اختیار کرتی ہے تو کرونا کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان موت کی گود میں گروی رکھوا دیتا ہے اور کہتا ہے آشفتہ سری ہے میری آشفتہ سری ہے، کہ صدر علی وقار مسجدوں کے آستانوں گنبدوں مینار چپ، فکر کا سیاح اپنا دام کیا پھیلائے گا، کہ طائران منزل کوثر چپ، مرگ اسرافیل ہے۔ شکریہ۔ بہت خاموشی کے ساتھ شور مچایا آپ نے، اور یہ جذبات، یہ دلائل اور یہ تصویر، یہ منظر کشی انتہائی معیاری اور مثالی ہے۔ چلتے ہیں اگلی مقررہ کی جانب۔ جی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعلق ہے سر سید گورنمنٹ کالج سے، اریج ظفر۔ السلام علیکم۔ ہم سرپھروں کے ساتھ کوئی سرپھرا چلے۔ اریج۔ شاہ کے در پر علم عباس صورت بغاوت بلند کرنے والے سرپھرے نہیں تو اور کیا ہے صدر علی وقار۔ شاہگر قریش مکہ ہو تو یہ سرپھرے 313 کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور اگر شاہگر یزید ہو تو 72 ہزاروں سے نبٹنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور ان سرپھروں کے ساتھ چلنے اور ان کی روایات باقی رکھنے کے لیے سرپھرا ہونا ضروری ہے صدر علی وقار، کہ وہ سرپھرے ہیں جو وقت کی سپر پاور کیسر و کسرا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ وہ سرپھرے ہیں جو امام اعظم کی صورت چیف جسٹس کا عہدہ جوتے کی نوک پر رکھ کر سلاخوں کو اپنا مسکن بناتے ہیں۔ یہ وہ سرپھرے ہیں جو کبھی منصور حلاج بن کر انالحق کی صدا بلند کرتے ہوئے سولی پر لٹکتے ہیں تو کبھی اپنی ہی کشتیاں ساحل پر جلا ڈالتے ہیں، کہ ان سرپھروں کے ساتھ چلنے کے لیے سرپھرا ہونا ضروری ہے صدر علی وقار۔ یہ تو وہ سرپھرے ہیں جو ایک بہن کی صدا پر عرب تا عجم کا سفر کر کے سندھ فتح کرتے ہیں تو کبھی 8 دفعہ شکست فاش ہونے کے باوجود کبھی قبلہ اول فتح کرتے ہیں، کہ جب ظلم انتہا کو پہنچ جائے تو سرپھرے ہی اس سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں صدر علی وقار۔ ظلم جب انتہا کو پہنچتا ہے تو کیوبا میں چی گویرا، افریقہ میں افریقہ میں لیکسنبرگ، ہندوستان میں سید احمد شہید، پاکستان میں APS اور جامعہ زبیریہ کے طلبہ ان سرپھروں کی پیروی کرتے ہوئے یہ صدا بلند کرتے ہیں کہ ہم صلیبوں پہ چڑھے، زندہ گڑھے پھر بھی بڑھے، وادی مرگ بھی منزل گئے، امید بنی، ہاتھ کرتے گئے، مشعلے تابند رہی، شب کے صفا خداؤں کو خبر ہو یا نہ ہو، جو کرن بھی قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی، جو کرن بھی قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی۔ شکریہ، کوشش بہت اچھی تھی آپ کی، آواز، لہجہ، تلفظ بہت اچھا۔ اب یہ تو منصفین کا کام ہے کہ آج کی مارکنگ کریں اور بتائیں کون آگے ہے کون پیچھے ہے۔ البتہ میں یہ بتاتا چلوں کہ مجھے ذاتی طور سے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی مقرر اچھے انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اور وہیں پہ ذاتی طور سے مجھے بڑا اندر سے گراں بھی گزرتا ہے جب کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مگر پھر عابد علی امنگ صاحب جیسے منصفین کا سہارا لے کر ان کی سرپرستی میں اپنے غم کو ہم بجھا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں عابد علی امنگ صاحب آپ ہمیں کوئی نظم سنائیں تاکہ آج اطمینان ہو جائے کہ ابھی اردو والے زندہ ہیں۔ ہاں،
لیکن یہ بھی ہمت کی بات ہے نا، یہاں تک آنا، کیمرے کے سامنے بولنا، پڑھنا، تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی وقت کے ساتھ جی. ساتھ. سر مجھے نظم تو اپنی جگہ، میں نظم اس ریمارکس کے ساتھ ہی سنا دیتا ہوں. جی جی جی. اللہ میاں اچھا رکھے. زبرین میں ایک جملہ کہوں گا. آپ نے بلوچستان کا مقدمہ پیش کیا. واہ، مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ بلوچستان کے اس علاقے میں جہاں پر مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آج بھی پورے بلوچستان کا بجٹ صرف اسلام آباد کے بجٹ سے کم ہے. اسلام آباد میں 22,000 مالیوں کے بجٹ کے ساتھ اسلام آباد کا بجٹ پورے بلوچستان کے بجٹ سے زیادہ ہے. ایسے وقت میں جبکہ بلوچستان میں جامعات نہیں ہیں، اسپتال نہیں ہیں، ڈسپینسریز نہیں ہیں، مدارس بھی کتنے زیادہ نہیں. پورے پاکستان کو گیس فراہم کرنے والے علاقے سوئی میں آج بھی لوگ لکڑیوں پہ کھانا پکاتے ہیں. ایسی حالت میں اگر آپ جیسے طالب علم، مجھے نام کوٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر محمد شبیر جیسے طالب علم، اگر محمد عمران جیسے طالب علم، طارق عزیز جیسے طالب علم، اگر آپ لوگ آج نیشنل میڈیا تک آ کر اپنی آواز بھی بلند کر رہے ہیں، اپنی صلاحیت بھی منوا رہے ہیں، تو یہ قابل تعریف ہے. ہار جیت اپنی جگہ ہے، لیکن آپ نے بلوچستان کا مقدمہ پیش کیا اور اس کے لیے آپ قابل تعریف ہیں. ماشاءاللہ. شجیل بھائی بہت مختصر سی بات میرے چاند، جب فیکٹس پیش کرو تو ہم اگر آپ غور کریں، آپ نے گفتگو کے دوران پہلے آپ نے 65 کی بات کی، اس کے بعد پھر آپ کے نے جا کے محمود غزنوی کی بات کی، اس کے بعد ٹیپو سلطان آ گئے، بعد میں محمد بن قاسم آئے. تھوڑا سا جب بھی یاد رکھیں تاریخی حوالے اٹ شوڈ بی ان اے ٹائم لائن. جب آپ لے کر چلیں نا تو وہ ترتیب سے چلنا چاہیے. پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. اس سے کیا ہوتا ہے، ہم سنک کرتے چلے جاتے ہیں اور لنک کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن چونکہ ایٹ دی لاسٹ مومنٹ آپ نے ماشاءاللہ آج جو ہے وہ تیاری کی اور آپ یہاں پر موجود ہیں، بہت قابل تعریف ہیں. بہت اچھی طرح آپ نے اپنے مٹیریل کو پیش کیا. اریج بیچ میں آپ کنفیوز ہوئے، آپ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ٹائم کا انتظار کیا. جیسے ہی آپ کا جملہ ختم ہوا، آپ کو احساس ہوا، آپ نے وقت کی طرف دیکھا اور اس کے بعد آپ نے اپنا شعر پڑھا اور آپ کی بیل کے ساتھ آپ نے ختم کیا. یہ ایک اچھے مقرر کی نشانی ہے. ہار جیت اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کی صلاحیت بہت شاندار. میسم آپ نے آج پھر ایک مرتبہ بہت اچھی طرح اپنے جو ہے وہ دلائل پہنچائے اور مجھے ایک اچھی چیز لگی، آپ نے علی ستپارہ کو یاد رکھا. قوم شاید ایک سانحے کے بعد اسے بھول جاتی ہے، لیکن آپ جیسے طالب علم اگر موجود ہیں تو وہ ہمیں ان تمام باتوں کو بھولنے نہیں دیں گے اور ان کی باتوں کو. اسکردو کے لوگوں کو آج اس بات کا ضرور احساس ہوگا کہ وہ صرف اسکردو کا شہزادہ نہیں، وہ پاکستان کے بچوں کے دلوں میں زندہ ہے اور انشاءاللہ اس کی قربانی یاد رہے گی. بہت خوب، بہت صرف مختصر سی بات آپ نے آج کون آپ ونر کا بتائیے. ہاں ونر کی بات، وہ کہتے ہیں کہ منظر نگاری دلائل اور ڈیکلیمیشن کی بنیاد ہوا کرتی ہے. آج جتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ تمام لوگوں نے اپنے دلائل پیش کیے، میری خواہش ہے کہ اگر کبھی دوبارہ وائلڈ کارڈ انٹری کا موقع ملے تو جو ٹاپ 2 ہیں ہمارے پاس، ان میں ایک ہیں آج میسم علی نقوی، if I am not wrong آپ کا تعلق تابانی اسکول آف اکاؤنٹنسی سے، اور دوسرے ہیں زبرین حبیب ثنا، آپ کا تعلق گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج زہری خوزدار بلوچستان سے. اگر کہیں پر کوئی وائلڈ کارڈ انٹری کا موقع ملے تو میرا خیال ہے کہ آج کے جو سیکنڈ پارٹیسپینٹ ہیں زبرین کو کسی بھی طرح اگر ہم نیکسٹ راؤنڈ میں کسی جگہ پر شامل کر سکیں تو ضرور کریں گے، کیونکہ آج ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے مقدمہ بلوچستان پیش کیا ہے، مجھے کہیں اگر ہمیں موقع ملے تو ہمیں ان کو ضرور جی. دوبارہ وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا اور suggestions؟ نظم کی خواہش بھی لگتا ہے ادھوری رہ جائے گی. نہیں میں ہمارے پاس آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہے میسم علی نقوی نے، کوالیفائی کیا نیکسٹ راؤنڈ کے لیے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ بہت مبارک، آپ کوالیفائی کر گئے ہیں. بھئی ایسے ہاتھ تو اٹھائیں، پتہ لگے آپ جیتے ہیں. یہ چیز انشاءاللہ جو جیتے اور گا. نظم کچھ نہیں، صرف چند الفاظ بلوچستان کی آج بات ہوئی ہے تو صرف ان الفاظ کے ساتھ کہ اے وطن آج کے حالات دیکھیں، پہلے کے حالات دیکھیں. اے وطن کیسے یہ دھبے در و دیوار پہ ہیں، کس شقی کے یہ تماچے تیرے رخسار پہ ہیں. اے وطن تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے، غرفہ و بام شبستہ میں اندھیرا کیوں ہے، درد پلکوں سے لہو بن کے چھلکتا کیوں ہے، ایک ایک سانس پہ تنقید کا پہرا کیوں ہے، کس نے ماں باپ کی سی آنکھ اٹھا لی تجھ سے، چھین لی کس نے تیرے کان کی
बाली तुझ से। बहुत शुक्रिया भाई बहुत खूबसूरत। बस, ऐसी बात पे बहुत AAIMS की तरफ से आबिद अली उमंग साहब के लिए एक तोहफा। इनका कहना है कि ये डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और आप जैसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो इल्म की अदब की खिदमत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आज आपने मुनसिफीन के फ़राइज़ अंजाम दिए, हमारे पास विनर भी आ गया और अब मुकाबला इस तरह से तरतीब पा रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं ये लोग क्वालिफाई कर रहे हैं सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल में आपके सामने आएंगे। जीतने वालों के लिए इनामात भी हैं, मगर खुशी इस बात की है कि इल्म और अदम के मामला चल रहे हैं। ठीक है जी। और जो आज जो पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने क्वालिफाई किया, इंशाल्लाह वो फाइनल तक पहुंचेंगे तो उम्रे का टिकट है फास्ट फ्लाई इंटरनेशनल की तरफ से। और जो बाकी पार्टिसिपेंट थे आपके लिए चेस की तरफ से जो है वो गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और ये जो सेगमेंट था ये स्पॉन्सर था हबीब ऑयल मिल्स का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद अली उमंग साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह आपको फिर ज्वाइन करेंगे इरफान रमज़ान में। रहमत खुदा के बनकर है छाया इरफाने रमज़ान इरफाने रमज़ान इरफाने रमज़ान इरफान